ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی انسان اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ کسی نے دیکھا ہے، نہ کوئی زندہ رہتے ہوئے اس دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتا ہے۔ اللہ کا دیدار مرنے کے بعد ہوگا۔ جب کسی انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں تو ہمیں یقین ہے، ہمیں بھروسہ ہے، اور ہمیں پکا یقین ہے، کچا یقین نہیں بلکہ پکا یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے۔ حالانکہ دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ اب ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ کون ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا اللہ کے بارے میں؟ ہمارے اور اللہ کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ نبی ہیں اور رسول ہیں، کہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، اور یہ بات بتانے کے لیے 1.25 لاکھ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے کہ انسانوں کو بتایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے، امت کو بتایا جائے، میرے بندوں کو بتایا جائے کہ میرے بارے میں ہوں۔ 1.25 لاکھ نبی بھیجے۔ اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نبیوں کا، رسولوں کا، پیغمبروں کا اور انبیاؤں کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ یعنی ایک سلسلہ ہے، یہ ایک سفر ہے، ایک راستہ ہے۔ یہ راستہ شروع ہوا حضرت آدم سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ راستہ ختم ہو گیا، یعنی نبوت ختم ہو گئی۔ جس طرح ہر راستہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کہیں جا رہے تو اس سے کوئی آدمی پوچھے بھائی کہاں جا رہے، وہ یہ نہیں کہے کہ بس میں جا رہا ہوں، تو اس سے اگر پوچھے کوئی آدمی کہاں جا رہا ہے تو وہ یہ کہے گا میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں میری منزل ہے، فلاں جو ہے فلاں شہر جا رہا ہوں، فلاں گاؤں جا رہا ہوں، فلاں ملک جا رہا ہوں، یعنی اس کی ایک منزل ہے، جہاں سے وہ چلا اور جہاں وہ رکے گا اس کی ایک منزل ہے۔ ایسا کوئی انسان نہیں جس کی کوئی منزل نہ ہو۔ اب جس کی کوئی منزل نہ ہو چلتا رہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ جس طرح آپ نے روڈ پہ دیکھے ہوں گے پاگل چلتے رہتے ہیں، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، اس کو یہ دنیا پاگل بولتی ہے۔ لیکن ہر انسان کی منزل ہوتی ہے۔ اب ہر راستہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا ہے، اب ہر انسان کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے، اور ہر مسافر کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے۔ تو جہاں سے وہ مسافر چلا اب اس کی منزل ہے، اس کی منزل آ گئی، وہ رک گیا، بس اس کا سفر ختم ہو گیا۔ تو اسی نبوت کا بھی ایک سفر ہے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سفر شروع ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سفر ختم ہوا۔ یعنی نبوت کی ایک منزل تھی، وہ منزل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ اور اس سفر کو کس نے ختم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کس نے بنایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3535۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا اعلان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، تو ہمیں اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور اب قیامت تک کوئی نئے نبی نہیں آنے والے، نئے نبی پیدا ہوں گے، نہ کوئی نئی شریعت آئے گی، نہ کوئی نیا احکام آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب نازل ہوگی۔ یعنی نہ کوئی شریعت، نہ کتاب، نہ نبی۔ اگر آئیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دے دی ہے کہ وہ ملک شام کے اندر آئیں گے، اور وہ جو ملک شام کے اندر دمشق کے اندر جو مسجد ہے اس مسجد کے مینارے پر آئیں گے، اور اس طرح جو ہے فرشتوں کے ساتھ آئیں گے۔ تو عصر کے وقت آئیں گے، بعض حدیث میں عصر کا وقت ہے، بعض حدیث میں فجر کا وقت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے بلکہ وہ دجال کو قتل کرنے آئیں گے، کیونکہ دجال ایک ایسا فتنہ ہوگا کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے۔ تو جو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے ان کی خبر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ اگر ان کی خبر نہ دیتے پھر بھی کوئی آدمی یہ کہہ سکتا تھا کہ حضور نے ان کی خبر نہیں دی، پھر بھی جو ہے کوئی آدمی کچھ سوچ سکتا تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی خبر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، یاجوج ماجوج کی خبر دی، دجال کی خبر دی، تو اگر کوئی نئے نبی آنے والے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر ضرور دیتے، اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے ان تمام چیزوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آئیں گے، نہ کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے، نہ کوئی نیا احکام لے کر آئیں گے، بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اسی دین کا پرچار کریں گے وہ۔
امت کو جوڑیں گے اور امت کو اسی دین کے متعلق بتائیں گے. وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے. اگر وہ کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، نیا راستہ، کوئی نیا احکام لے کر آتے تو پھر تو بول سکتے تھے کہ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. لیکن معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں ہی آخری نبی ہوں، تو ہم سب کو اس بات پر پکا یقین اور پکا اعتماد ہونا چاہیے. اور ایک اور بات یاد رکھیں آپ، اور یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دیں کہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. قیامت تک اب ایک ہی نبی ہیں جن کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام محمد احمد ہے، جو مکے میں پیدا ہوئے اور مدینے میں جن کی قبر مبارک ہے، مدینے میں جن کی وفات ہوئی، جن کا روضہ مبارک مدینے میں ہے، اور جو عبداللہ اور آمنہ کے بیٹے ہیں، جو حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں اور حضرت امیر حمزہ کے بھتیجے ہیں، اور حضرت خدیجہ، عائشہ، سودا، میمونہ، حضرت زینب بنت جہش، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ، حضرت جویریہ کے شوہر جو حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، جو حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، یہی آخری نبی ہیں. اب قیامت تک کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی یہ مانے گا بھی کہ نئے نبی آنے والے ہیں، وہ آدمی اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، کافر ہے. اور یہ ایک تاریخ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ آخری نبی اور قیامت تک وہی نبی ہیں کہ جن کو نبوت کہاں ملی؟ غار حرا میں نبوت ملی. اور یہ تاریخ بھی یاد رکھ لیں آپ کہ 10 اگست 610 عیسوی غار حرا کے اندر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 10 دن تھی، اور 17 رمضان کو پیر کے دن حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ آیت ان کو پڑھائی گئی، یہ آیت نازل ہوئی. اور جو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور جو غار حرا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہی آخری نبی ہیں اور قیامت تک وہی نبی رہیں گے. یہ تاریخ اور یہ ڈیٹ آپ یاد کر لیں، 17 رمضان 10 اگست 610 عیسوی پیر کا دن غار حرا کے اندر جن کو نبی بنایا گیا. اللہ نے جن کو نبی بنایا کس کے ذریعے؟ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کو بھیجا گیا. آپ نبی بنے جب آپ کی عمر 40 سال 6 مہینے 10 دن تھی، پیر کے دن. اس وقت جو نبی بنے اب قیامت تک وہی نبی رہیں گے. وہ اب قیامت تک وہی نبی ہیں ہمارے، اور پورے مخلوق کے وہی نبی ہیں. اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے تو وہ مرتد ہے، خارج ہے، اور وہ کافر ہے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تاریخ آپ یاد کر لیں اور اپنے ہر بچوں کو یہ تاریخ یاد کرا دیں. اور ایک اور بات یاد رکھیں آپ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا فرض عین ہے، ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی ماننا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو ستار مانے، غفار مانے، خالق مانے، مالک مانے، رزاق مانے، جبار مانے، قہار مانے، مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، رحمان مانے، رحیم مانے، کریم مانے، اور جو آدمی قرآن بھی پڑھے، نماز بھی پڑھے، تہجد بھی پڑھے، زکوٰۃ بھی دے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، داڑھی بھی رکھے، اور تبلیغ میں بھی جائے، اور جماعتوں میں اس کی زندگی گزر گئی، تہجد بھی پڑھے، اشراق بھی پڑھے، اور داڑھی بھی رکھے، کرتا بھی پہنے، عمامہ بھی پہنے، اور پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. ساری زندگی اس نے اذان دی، ساری زندگی اس کی اذان دیتے دیتے گزر گئی، ساری زندگی مسجد میں صفائی کرتے کرتے گزر گئی، ساری زندگی نماز پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی، اور وہ اللہ کو ایک نہ مانے بس. حالانکہ وہ اللہ کو خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، جبار مانتا ہے، قہار مانتا ہے، مشکل کشا، حاجت روا سب مانتا ہے. اللہ کو رحمان مانتا ہے، رحیم مانتا ہے، کریم مانتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج، روزے، زکوٰۃ سب کرتا ہے. لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا. وہ کہتا ہے کہ میں سب مانتا ہوں، اللہ کو خالق، مالک، کریم، رحیم سب مانتا ہوں، لیکن میں ایک اللہ کا قائل نہیں ہوں. توحید کو آدمی نہیں مانتا، دو اللہ مانتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ آدمی خدا کی قسم مسلمان نہیں ہے. تو اسی طرح اگر کوئی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے لیے آخری نبی ماننا ضروری ہے کہ حضور کو آخری نبی مانے. حضور کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، حضور کو آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے. اس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان کیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہ اللہ نے کہا کہ میں اکیلا ہوں. اللہ تو ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اللہ کا شریک کسی کو مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بھی ماننا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا، نبوت کے ساتھ ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی ماننا ضروری ہے اور آخری نبی بھی ماننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نئے نبی آنے والے نہیں ہے، نہ کوئی نئی نبی پیدا ہوں گے. اگر آئیں گے
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ پہلے ہی نبی بن چکے ہیں، اب وہ آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، نبی مانتا لیکن آخری نبی نہیں مانتا ہے، تو اس کے سارے عمل ختم، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ، اس کے حج، اس کے فطرہ، اور کتنی مدد کی، کتنی دعوت کی، اس کے سارے عمل ختم، سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور جہنم کا مستحق ہے، مرنے کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کافر ہے، مرتد ہے وہ آدمی جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نہ مانے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے، جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ایک ماننا فرض عین ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف الرحیم مانتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے میں رحمت والا نبی مانتا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت والا مانتا ہوں، شافع محشر مانتا ہوں، آب کوثر کا مالک مانتا ہوں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اب وہ آدمی چاہے کعبے میں مر جائے، غلاب پکڑ کر مر جائے، قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے، حجر اسود کے پاس مرے، مقام ابراہیم کے پاس مرے، مینا میں مرے، عرفات میں مرے، صفا میں مرے، تہجد کی نماز پڑھتا پڑھتا مر گیا، سجدے کی موت مر گیا، کلمہ پڑھتا پڑھتا مر گیا، متقی اور پرہیزگار تھا، مر گیا، لیکن اگر وہ آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، پھر بھی وہ مرتد ہے، کافر ہے، خارج اسلام ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ وہ یہ کہتا رہے کہ میں حضور کو رؤوف الرحیم مانتا ہوں، شافع محشر مانتا ہوں، مالک کوثر مانتا ہوں، رحمت والا مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ کعبے کے اندر کیوں نہ مر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ کیوں ماننا ضروری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اعلان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب اللہ نے اعلان فرما دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں، تو اب ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا اور ماننا چاہیے۔ جو نہیں مانے گا، جو منکر ختم نبوت ہے، جتنے بھی لوگ منکرین ختم نبوت ہیں، تو ان تمام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، وہ تمام کے تمام اسلام سے خارج ہے۔ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک نعمت ہے ہمارے لیے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کا ہمیں نہ پتہ ہوتا تو نہ جانے کتنے مسلمان کفر پر مرتے، کتنے مسلمان کافر ہو جاتے، مرتد ہو جاتے، کیونکہ پتہ ہی نہیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ لہٰذا جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، تو پھر کتنے لوگ جو ہے وہ کفر پر مر جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا۔ تو ہر مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت معلوم ہونا چاہیے۔ اب تو 60 سال کی زندگی گزر گئی، 50 سال کی زندگی گزر گئی، 70 سال کی زندگی گزر گئی، مرنے کے قریب ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا، کس چیز کا نام ہے، یہ مطلب کون سا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا اس کا مطلب ہے، مطلب کیا ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں کا یاد ہونا، پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، نہ کوئی نیا نبی آئے گا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب یہ قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ یہی کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے نا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، تو تمہارے نبی نے یہ کیوں کہا؟ تو ان تمام کے لیے آپ یہ جواب دیں کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوگا۔ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ وہ جو عمل کریں گے، 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، تو وہ 40 سال تک اسی امت کے مطابق نماز پڑھیں گے، جس طرح یہ امت نماز پڑھتی ہے، جس طرح یہ امت روزے رکھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، حج کرتی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے۔ نہ وہ کوئی نئی شریعت لے کر آئیں گے، نہ وہ کوئی نئی کتاب لے کر آئیں گے، یعنی ایسا کچھ نیا لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے تو اس کے سارے زندگی کے جتنے بھی عمل ہیں وہ تمام کے تمام عمل برباد ہو جائیں گے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی نیک ہو۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسلمان شراب پی لے پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان زنا کرے پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان بدکاری کرے پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان جھوٹ بولتا ہے پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان سود کا
کاروبار کرے پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان زندگی بھر حرام کھایا، حرام کمایا اور حرام اپنی اولاد کو کھلایا پھر بھی مسلمان ہے، مسلمان بے نمازی ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھا پھر بھی مسلمان ہے، لیکن اگر اس کا یہ عقیدہ کمزور ہے، اس عقیدے پر اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، تو وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اس لیے سارے گناہ جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ ہیں ان کو کرنے کے باوجود بھی مسلمان رہتا ہے، اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی، ایسا نہیں سزا نہیں ملے گی، اس کو سزا ملے گی۔ لیکن جو آدمی عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جو اس عقیدہ کا انکار کر دے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہوں، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا، یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اور اس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا۔ اس بات پر پکا یقین ہونا چاہیے، کچا نہیں بلکہ پکا یقین ہونا چاہیے، اور اس بات پر آدمی ایمان بھی لائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں۔ اگر پتہ ہے تو مومن رہے گا، اگر مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کوئی مومن نہیں ہے، نہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ ختم نبوت۔